کسی قرض دار کو اگر مہلت دے دیں تو اس کا حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے قرض دینا تھا وہ بیچارہ اپنے وقت پہ نہ دے سکا تو آپ نے سود کی شرح کو بڑھا دیا، رسہ تھوڑا سا اور کھینچ دیا اور اس کا گل اور زیادہ گھوٹ کے رکھ دیا۔ یہ سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دیتا ہے اور اس پر آسانی کرے یا پھر اس کے قرض کو معاف ہی کر دے تو میرے آقا فرماتے قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ سورج جو ہے اب کروڑوں میل دور ہے، تب بہت قریب ہوگا، اب الٹا ہے تو تب سیدھا ہوگا، اور اس وقت سورج کی تپش کی شدت جو ہے وہ برداشت کرنا تو دور کی کہانی ہے، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس شدت کی گرمی میں جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو میرے حضور فرماتے ہیں جس نے قرض دار کو مہلت دی یا اس پر آسانی کی یا پھر اس کو معاف ہی کر دیا تو قیامت والے دن اللہ اس کی بخشش تو فرمائے ہی گا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہو سکے تو ہم قرض دار کے لیے آسانی پیدا کریں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی سے قرض لینا تھا، 1 ماہ کے لیے دیا، 2 ماہ کے لیے دیا یا جتنے وقت کے لیے دیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جتنے ایام کے لیے آپ نے قرض دیا تھا، جتنا قرض دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے روزانہ اتنا مال صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور اگر آپ نے پھر اس کو اس کے وقت پر اور مہلت دے دی، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو وقت دیا تھا 1 تاریخ کا، ہم لینے گئے لیکن وہ بیچارہ دینے کی پوزیشن میں نہ تھا، ہم نے اس پر سختی نہیں کی بلکہ اس کو کچھ اور مہلت دے دی، چلے بھی جب آپ آسانی میں آ جائیں تو ضرور اتار دینا۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جب تک وہ قرض ادا نہیں کر پاتا اللہ کی بارگاہ سے اس کو اس کے مال کے مطابق دگنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں رک کر ایک آخری بات ہم کر رہے ہیں، قرضہ جب لیں تو پھر دینے کی نیت پوری ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو بندہ قرض لے اور پھر وہ لینے کی پوری نیت بھی رکھے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، بلکہ قرض ادا کرنے میں حریص ہو کہ ہر حال میں نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ قرض ادا نہیں کر پاتا اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اور جب قرض اتارنے کی نیت ہی نہ ہو، سوچ ہی ہضم کرنے کی ہو، اور بسا اوقات قرض لینے والا بیچارہ جائے بھی تو آگے سے پھر کہا جاتا ہے جا مڑ لے لیں، بھج کے لے لیں، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، طرح کی بات۔